كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قلت: وقد رواه ابن مردوي في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما حلقت القرون المتقدمة المكيال والمیزان. اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ امت کو فرما دیں کہ اوفوا الکیل والمیزان، یعنی ہر چیز لینے دینے میں عدل اور انصاف کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشر الموالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو خصلتین میں آپ کی تعریف فرمائی ہے کہ تم صحیح تول ناپ کرتے ہو. پہلی امتیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئیں کہ وہ لینے اور دینے میں دھوکہ دیتے تھے اور نقصان کرتے تھے. وقوله تبارك وتعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ احسان ہے کہ لا تکلف نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ اس کی مہربانی کہ اب ہر بندے نے کوشش کی کہ میں صحیح وزن کروں، صحیح تولوں، اپنی طرف سے پوری جہد کی، لیکن بندہ ہے کوئی خطا ہو گئی تو اس پر اللہ نہیں پکڑتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے احوال سے باخبر ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں انصاف کریں. یعنی نوکری ہے، ملازمت ہے، کنٹریکٹ ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ ہے، لین دین ہے، کوئی چیز وزن کر کے دینی ہے، وزن کر کے لینی ہے، خریدنی ہے، بے شراء ہے، ہر چیز میں انصاف کریں. کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے حق کو ضائع نہ کریں. اب ایک بندہ ہے وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے کہ میں صحیح 8 گھنٹے ڈیوٹی ادا کروں، لیکن انسان ہے آخر درمیان میں کبھی پیشاب کی ضرورت پڑ گئی، کبھی حمام چلا گیا، کبھی ایسے حالات آ گئے تو یہ مجبوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ڈیوٹی پوری کرو. اب درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو نماز اللہ کا فرض ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ آمدن و نفل پڑھتا رہے تاکہ میری ڈیوٹی کا وقت ضائع ہو جائے، نہیں، لیکن کچھ نماز اتفاق سے قراءت شروع کی، لمبی ہو گئی، بھول گیا، سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ معاف فرمائے. دیر ہو گئی ادائیگی کرنے میں لیکن نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا. لیکن جو لوگ مقام عظیمت اور مقام تقوی پر ہیں ان کا تو خیر مقام ہی بہت بلند ہے نا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے زمانے میں کپڑے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، تجارت بھی کی آپ. تو ایک دفعہ ایک دکان پہ ایک کپڑا تھا جس تاگا میں یعنی تھان میں کوئی نقص تھا. تو حضرت صاحب نے اپنے ملازم کو، وکیل کو فرمایا کہ جب یہ کپڑا بیچو تو اگلے آدمی پر یہ نقصان جو ہے واضح کر دو کہ بھئی اس کپڑے میں یہ نقص ہے اور اس کا ریٹ بھی اتنا کم ہے، خریدنا ہے تو خرید لو، نہ خریدو تمہاری مرضی، اس کو بتا دو. کیونکہ یہ شریعت میں حرام ہے کہ آپ اپنی چیز بیچتے وقت اس کے عیب کو چھپا کے بیچ دیں، تو یہ شریعت میں بے حرام ہے. آپ نے دھوکہ کیا، آپ نے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیا. آپ کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ کوئی دھوکہ نہ ہو، بالکل ہر عیب جو ہے واضح کر دیا جائے. جیسے ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہوتا ہے کہ جو لوگ جانور بیچتے ہیں تو 2-2 3-3 دن اس کا دودھ نہیں نکالتے. اب جب گاہک آئے گا خریدنے کے لیے اس دن تو دودھ ماشاءاللہ 10 کلو دے رہی ہے گائے، گھر لے کے گیا تو 2 کلو بھی نہیں دیتی. تو یہ بھی دھوکہ ہے کہ تم نے 3 دن جو ہے روک کے رکھا ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں ہمارے ہاں ایک ایسی بے کرتے ہیں جیسے گندم کا ایک ڈھیری پڑی ہوئی ہے،
کہ اچھا جناب اس گندم کا 250 روپے من کے حساب سے وزن کر لو. اب وہ بیچارہ وہ تو اوپر سے ادھر ادھر سے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اندر جو ہے وہ گیلی ہے. تو یہ بھی دھوکہ ہے، شریعت اس کو بھی حرام سمجھ. اسی طرح جیسے بعض لوگ جو ہیں کپاس بیچتے ہیں اور بیچنے وزن سے پہلے پانی کا چھٹا مار دیتے ہیں ذرا بھاری ہو جائے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شریعت میں حرام ہے. ایسی بیع کرنا جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی طرح جیسے آج کل مثلا عطر کا کاروبار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمایا، اب ایسے عطر ہیں جو 5-5 ہزار ریال 4-4 ہزار ریال تولہ ہے. تو اب ایک عود کا 1 تولہ اصلی لے لیں گے اور 5 تولے اس میں 2 نمبر ملا دیں گے. اب 2 نمبر تو 400 ریال والا ہے اور 1 نمبر جو ہے وہ 4,000 ریال والا ہے، اور بیچیں گے سارے کو 4,000 کر کے. تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ تم کیا کر رہے ہو. اسی طرح دودھ میں پانی ملا دینا، اسی طرح گھی میں کوئی اور چیز ملا دینا، اسی طریقے سے یعنی اس قسم کے جتنے دھوکے ہیں شریعت نے یہ بیع حرام کی ہے. ایسی بیع جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے. حتیٰ کہ اسی طرح پہلے دور میں ایک بیع یہ ہوتی تھی کہ آدمی ایسے کپڑا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی یہ 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسے پھینک دیا. اب اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اندر تو پھٹا ہوا ہے. وہ لے کے بیچارہ جب گھر گیا اندر دیکھا تو اندر سے تو پھٹا ہوا تھا. تو یہ بیع بھی حرام ہے، یہ شریعت میں بیع جو ہے حرام ہے. اس لیے شریعت کے اندر بیع کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ ہر چیز اپنے گاہک پہ واضح کر دو. دیکھو جی یہ اینک ہے اور اس میں دیکھ لو یہ 1 کیل جو ہے نا یہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے لینی ہے تو دیکھ لیں اور نہیں لینی ہے تو آپ دیکھ لیں. یا یہ جناب اینک ہے اور یہ مستعمل ہے، میں نے اس کو استعمال کیا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جی کہ جو استعمال میں بھی پتہ نہیں لگتا. مثلا بعض گھڑیاں ہیں، اب گھڑی اگر ایک شریف آدمی استعمال کرے تو سال پتہ بھی نہیں لگتا کہ بھی اس نے استعمال بھی کی ہے یا استعمال نہیں کی ہے. زیادہ سے زیادہ اسٹریپ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، نیا ڈال دیتے ہیں. اب دیکھنے والا دیکھے گا تو لگے گا کہ بالکل استعمال ہی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ 1 سال استعمال کر چکا ہے. تو یہ بھی شریعت میں حرام ہے کہ آدمی کو واضح کر دینی چاہیے ہر بات کہ بھئی یہ چیز میری استعمال شدہ ہے، 1 سال میں نے استعمال کیا ہے، لیکن الحمدللہ احتیاط سے استعمال کیا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں بدلی. لیکن آپ دیکھ لو، آپ کا دل کرے تو میری آپ کی بیع شرا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملازم کو ہدایت فرما دی. اب سال کے بعد جب ملازم حساب کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کپڑے کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی سارا بک گیا الحمدللہ اور 30,000 درہم جو ہے وہ نفع ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ایک کپڑے کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس میں ایک خرابی ہے، تو جب تم نے بیچا تو وہ گاہک کو بتا دیا تھا؟ اس نے کہا جی میں تو بھول گیا، بالکل مجھے یاد نہیں آیا، چونکہ کپڑا بیچ رہا تھا میں تھوک میں اور دماغ میں بھی نہیں آیا اور وہ بات نکل گئی. تو آپ نے فرمایا اچھا کتنا منافع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 30,000 درہم. فرمایا سب صدقہ کر دو، میرے گھر میں مت لے آؤ، یہ سب کا سب جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو کہ اس میں مشکوک پیسہ تو مل گیا ہے نا، تو ایسا پیسہ جو ہے وہ میں اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں. تو یہ تو خیر مقام عظیمت ہے، یہ مقام جو ہے یہ تو اللہ والوں کا مقام ہے جو مقام اتقاء پہ ہوتے ہیں، جو تقویٰ کے انتہائی مدارج پہ ہوتے ہیں. لیکن اصول شریعت کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ بالکل صحیح وزن کریں، پوری کوشش کی کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، پوری کوشش کی کہ پوری صحیح وقت میں ڈیوٹی ادا کریں. لیکن بندہ ہے، انسان ہے، کون آدمی ہے جو صحیح معنی میں حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خطا تو ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها. اسی طرح فرمایا لیس علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں مشقت نہیں رکھی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی امت پہ اللہ کا احسان ہے. حضور نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اگر ایک آدمی بھول گیا، ایک آدمی سے خطا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرما دے. اسی طرح اب بندہ ہے، اس نے بڑی احتیاط کی، باقاعدہ الارم لگایا، باقاعدہ گھڑی پہ ٹائم سیٹ کیا کہ میں لیٹ سو رہا ہوں اور خدا کرے میری فجر کی نماز جو ہے ضائع نہ ہو جائے. اچھا خدا کی قدرت ہے ایسی غافل نیند آ گئی کہ وہ گھڑی بھی بج رہی ہے اور پھر بھی نہیں اٹھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اس پہ نہیں پکڑیں گے. جب بھی بیدار ہو تو فوراً نماز ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا. جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لا رہے تھے، اور چونکہ سفر بھی اونٹوں کا، اور میرے محبوب کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کوئی سڑکیں نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی قہوے نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، صحرا کا سفر ہے اور اونٹوں پہ جا رہے ہیں، اور جناب منزلیں دور ہیں اور کھانے پینے کا بھی اتنا اعلیٰ انتظام نہیں ہو سکتا ہے، تو سفر میں حضور بہت تھک گئے اور سارا قافلہ جو تھا وہ تھک گیا۔ تو حضور پاک نے قافلے کو اترنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بلال، انہوں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، فرمایا دیکھو قافلہ پورا تھکا ہوا ہے اور ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نیند آ جائے اور نماز کا وقت نکل جائے، لہذا ایک آدمی تو تکلیف برداشت کرے، لہذا تم بیدار رہو، جاگتے رہو اور ہمیں نماز کے لیے جگاؤ۔ حضرت بلال نے کہا بہت اچھا یا رسول۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کا جو اوپر پلان ہوتی ہے نا، ایسے پلان رکھ لیا اور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا سیدھا، کہ جو ہی صبح صادق نکلے گی نا تو فوراً اول وقت میں اذان کہہ دوں گا، تاکہ پھر قافلے نے چلنا ہے نماز کے بعد۔ تو فرماتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند غالب آ گئی، میں بھی تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ سارے صحابہ سو گئے اور حضور پاک سو گئے، یعنی اللہ کی شان ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی نیند اور عام بندے کی نیند میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کی آنکھیں تو نیند کرتی ہیں لیکن دل نہیں سوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اس وقت آنکھ کھلی حضور پاک کی جب سورج نکل آیا اور دھوپ نکل آئی سورج کی، تو سب سے پہلے حضور پاک جاگے۔ اب حضور نے دیکھا تو سورج نکلا ہوا ہے اور تو دھوپ آ گئی۔ حضور نے فرمایا اين بلال، بلاؤ بلال کے گھر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ڈرتے ہوئے آپ نے فرمایا کیا کیا ہے تم نے نہیں جگایا؟ اس نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، جس اللہ نے نبی کو نہیں جاگنے دیا تو میری کیا طاقت ہے؟ اس نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو جبریل بھی جگا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اگر اپنے نبی کو بھی نہیں جاگنے دیا تو میری کیا ضرورت تھی؟ میں تو بالکل ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، لیکن نہیں۔ آپ نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی، فرمایا حکم دیا کہ جلدی کرو اس وادی سے نکلو، ان بها شیطان، اس وادی میں شیطانی اثرات ہیں کہ جس جگہ اللہ کی نماز چلی جائے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی سمجھ لو وہ شیطان کے مسکن ہے، سمجھ لو کہ وہ شیطان کا اڈا ہے، کہ جس گھر میں آدمی کو نماز نصیب نہ ہو، جس گھر میں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو، جس گھر میں کوئی صبح کو اٹھ کے اذان کہنے والا نہ ہو، جس گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو، تو یہ تصور کر لو اور یقین کر لو کہ ان بہا شیطان، ان کے شیطان نے قبضہ کر لیا ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہو تو شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور اگلی وادی میں جا کر پھر حضور پاک نے نماز پڑھی اور فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ادا فرمائی۔ تو اس پر قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نہیں پکڑتے، کیونکہ انسان کی طاقت میں بھی نہیں، انسان کیا کرے، انسان کی طاقت میں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات میں عدل فرماتے، وقت میں انصاف، کھانے میں انصاف، خرچے میں انصاف، کپڑے دینے میں انصاف، روزانہ جانے میں انصاف، اٹھنے بیٹھنے میں انصاف، ہر رات باقاعدہ نوبہ گزارنے کے مطابق انصاف، لیکن عرض کرتے کہ یا اللہ انی اعدل فیما املک، کہ یا اللہ میں اس میں عدل تو کر رہا ہوں جو میرے ہاتھ میں، وکیف اعدل فیما لا املک، یا اللہ میں دل کے مسئلے میں تو عدل نہیں کر سکتا، اب دل تو تیرے ہاتھ میں ہے کہ کسی بیوی کے ساتھ محبت زیادہ ہے کسی کے ساتھ کم ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں تو انصاف ہے کہ کپڑا برابر دوں، خرچہ برابر دوں، نفقہ برابر دوں، ٹائم برابر دوں، ایک رات ادھر ہے تو ایک رات ادھر ہے، دن میں اگر 1 گھنٹہ ادھر ہے تو 1 گھنٹہ ادھر ہے، یہ میں انصاف کر رہا ہوں، لیکن دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اپنے بندوں کو ایسی تکلیف نہیں دیتے جو ان کی طاقت کے لیے۔ اسی لیے کتنی عظیم دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، جس کی ہماری طاقت ہی نہ ہو، جو ہماری وسعت میں بھی نہ ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ اس معاملے میں ہمیں نہ پکڑ لینا اور ہم پر ایسا حکم نہ جاری فرما دیں جو ہماری طاقت سے بھی بالا تر۔ تو
اس لیے اسلام نے بڑی رعایت فرمائی ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ الدین یسر، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ بڑا آسان ہے. لوگوں نے بلا وجہ اپنے لیے مشقت پیدا کر دی ہے، اپنے لیے مشقتیں پیدا کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے دین میں بڑی آسانی رکھی ہے، بڑا یسر ہے، بڑا بندے کے لیے رعایات ہیں. اب دیکھیں کہ سب سے بڑا فریضہ جو ہے نماز ہے، لیکن اللہ نے کتنی رعایت دی کہ ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے، کہ بھی اس کے درمیان میں کسی وقت بھی پڑھ لے تو نماز وقت میں پڑھی. اب دیکھیں مثال کے طور پر 12:06 پہ ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، یہ اول وقت ہے. اچھا عصر کی نماز کا اذان ہوتی ہے مثلا 3:35 پہ، تو اب 3:20 تک تو ظہر کا وقت کھڑا ہے نا آخر تک. کتنی بڑی رعایت ہے کہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک تقریباً 3:20 تک اس کے پاس ٹائم ہے، کسی وقت بھی وہ ظہر ادا کر سکتا ہے، اور وہ ادا جو ہے وقت پہ ادا ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ 3:37 یا 35 پہ اذان عصر ہو گئی، عصر کا اول وقت شروع ہو گیا. وقت ختم کب ہوگا؟ سورج ڈوبنے تک. اور سورج کب ڈوب رہا ہے؟ ماشاءاللہ 5:50 پہ. تو کتنا ٹائم درمیان میں مل گیا ہے. تو یہ اللہ کا رعایت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اسی طرح اس اب روزے میں دیکھ لیں اللہ نے کتنی رعایت دی ہے کہ ساری رات کھاؤ پیو مزے کرو. اور جو سورج غروب ہوا جناب ماشاءاللہ چرنا شروع کیا تو صبح صادق تک چل رہے ہیں. 3-4 کلو آدمی ہضم کر جاتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے روزے تو اس لیے آتے ہیں کہ ہم زیادہ کھانا کھائیں. ہمارے لیے رمضان المبارک جو ہے وہ برکت کا مہینہ ہے. برکت کا کیا معنی ہے کہ پہلے 2 روٹیاں کھاتے تھے اب 4 کھا جاتے ہیں، اور پہلے ماشاءاللہ 1 کھانا کھاتے تھے تو اب 4 کھانے پکتے ہیں. جی رمضان رحمت کا مہینہ، بھی رحمت عبادت کا نام ہے، روٹی کا نام ہے. یہ کیا معنی ہے جی پکوڑے بھی بناؤ اور یہ بھی بناؤ اور جناب بڑے کراری چیزیں بنائیں. جی روزہ رکھا ہوا ہے، صاحب بہادر نے روزہ رکھا ہوا، کوئی احسان کیا ایسے بہادر نے. یہ کہ ہمارے لیے تو رمضان کھانے پینے کے دن ہے ماشاءاللہ. آگے عیدیں آ جائیں گی ماشاءاللہ، پھر 27 کی رات آ جائے گی، پھر حلوہ شریف تقسیم ہوگا. ہمارے لیے تو رمضان اس لیے آتا ہے کہ دن میں جو ہم نے روزہ رکھا ہے نا جی، رات کو اللہ کی رحمت سے وہ سارا بدلہ ہم لے لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے کتنی رعایت کی ہے کہ ساری رات کھانے پینے کی. اچھا آپ دیکھو اسلام نے کتنا نہیں، حضور نے فرمایا افطار میں جلدی کرو. کتنی رعایت ہے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرو، کہ جوں سورج غروب ہو بس کھانا حلال ہو گیا. یہ نہیں کہ بیٹھے رہو تارے نکلیں گے، اب جب تک رات پوری نہ ہو جائے تارے نکلنا آئے پھر افطار نہ. فرمایا تاجیل افطار میں سنت. اچھا فرمایا سحور میں تاخیر کرو، سب سے دیر کرو. آخر وقت میں جب صبح صادق کا وقت آئے تو بس پھر بند کریں. کیوں؟ تاکہ بندے کو تکلیف نہ ہو کہ اب سارا دن کا بیچارہ بھوکا ہے تو جو ہی غروب ہو تو فوراً کھا پی لے. اچھا ابھی سحری میں دیر کرے تاکہ سارا دن اس کو پیاس نہ لگے، آخر میں جا کے پانی پی رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے میں رعایت. اب اسی طرح دیکھ لو زکوٰۃ ہے، سال کے بعد آئے گی، اور آئے گی کس پر؟ تمہارے گھر کے سارے خرچے ادا کر کے، بیوی بچے خرچہ نفقہ قصہ کہانی دینے کے بعد جو خالص نفع ہے. اچھا اگر تمہارے اوپر قرضہ ہے قرضہ ادا کرو، کوئی زکوٰۃ نہیں، پہلے اپنا قرضہ تو اتارو نا، زکوٰۃ تو بعد میں دینا. اچھا اگر خالص نفع ہے تو کتنی دے دو جی؟ 2.5%. اچھا جناب اگر زمین ہے تو کیا دے دیں؟ فرمایا 10واں حصہ یا 20واں حصہ. یعنی کتنی رعایات ہیں اللہ تبارک و تعالی. اچھا ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ دیکھو بھائی اب زلزلہ آ گیا مسلمان ملک میں، یا کسی مسلمان ملک میں بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، میں یار 2 سال کی زکوٰۃ پہلے اکٹھی بھیج دوں. بھیج دو، کوئی بات نہیں، تاکہ مسلمانوں کی مدد ہو جائے اور تمہاری 2 سال کی زکوٰۃ پیشگی ادا ہو جائے گی. اسلام نے کتنی بڑی رعایت رکھی. اچھا زکوٰۃ میں حکم ہے کہ غریب رشتہ داروں کو دو، اپنے محلے کے غریبوں کو دو، لیکن دوسرے اسلامی ملک میں ضرورت پیش آ گئی ہے تو بھیج دو. اسلام نے کتنی رعایت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رحمت فرمائی. اچھا آپ دیکھیں کہ آپ روزے کے ساتھ ہیں، بیمار ہو گئے، آپ کو انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ گئی، انجیکشن لگا لیں، آپ کا روزہ نہیں خراب ہوتا. کیونکہ روزہ تو تب خراب ہو جب سبیلین سے کوئی چیز اندر جائے. انجیکشن لگانے سے چاہے کوئی رگ میں بھی لگا دے، چاہے گوشت میں لگا دے، چاہے جلد میں لگا دے، روزہ نہیں خراب. اللہ تبارک و تعالی نے کتنی رعایت. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے، بھول کے پانی پی گئے. صحابہ نے جب پوچھا حضور پاک سے کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں
اگر دن میں روزہ ہے لیکن اس بیچارے کو دماغ میں نہیں آیا، روز جو آتا تھا حرم میں زمزم پیتا تھا، آگے آیا ڈبہ رکھا تھا، خیال نہیں آیا کہ میں تو روزے کے ساتھ ہوں، اور جناب ماشاءاللہ گلاس بھرا ٹھنڈا فرسٹ کلاس پی گیا، بعد میں یاد آیا کہ مجھے تو روزہ تھا، اللہ فرماتا تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، کوئی بات نہیں، بھول کے پی گیا تو معاف ہے، وہ بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسلام میں کتنی بڑی رعایت۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں۔ اچھا اسی طرح اب کپڑے میں دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک پابندی لگا دی، ریشم پہننا حرام، سونا پہننا حرام۔ اچھا ایسا لباس نہ پہنو کہ تمہیں دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ ہندو ہے، اب وہی دھوتی باندھ لو، وہی لنگی باندھ لو، وہی تلک لگا لو، تشبہ بالکفار نہ ہو جائے۔ باقی کوئی لباس ہے پہن لو، تمہاری مرضی، لمبا قمیض پہنو، اونچا پہنو، ڈھیلا پہنو، کچھ کوئی منع نہیں، اسلام میں اجازت، اللہ تبارک و تعالی نے اجازت فرمائی۔ اچھا ابھی سر پہ پگڑی باندھنا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم ٹوپی پہنتے ہو وہ بھی جائز، تم پگڑی باندھتے ہو وہ بھی جائز، تم رومال باندھ لیتے ہو وہ بھی جائز۔ سب چیزوں میں اسلام نے وسعت رکھی ہے، کسی چیز میں اسلام نے تنگی نہیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر بہت بڑی رعایات دی ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو ایسی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی طاقت سے بھی باہر ہو، جو اس کی قوت سے بھی باہر ہو۔ جب تم نے بدل جہد کیا، پوری کوشش کی، تم نے انصاف کیا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطی اگر ہو گئی ہے تو معاف فرما دے۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اجتہد فی اداء الحق، جس شخص نے کوشش کی کہ میں حق ادا کروں اور دینے میں بھی اور لینے میں بھی، فإن اخطأ، اگر اس سے غلطی ہو گئی اپنی پوری قوت اور اپنی جہد خرچ کرنے کے بعد، تو اللہ اس کو نہیں پکڑیں گے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وقد روى ابن مردويه من حديث بقية عن ميسة بن عبيد بن عمرو بن ميمون بن مهران نبي سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فقال من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم سيئة يده بالوفاء فيهما لم يؤاخذ ذلك تعبير هذا مسلم غريب، یعنی جس آدمی نے کوشش کی کیل میں میزان میں، اللہ جانتے ہیں اس کی سیئت نساء کو، بالوفاء فیہما، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی یہ معنی ہے وہ سکا، لیکن یہ روایت جو ہے وہ مرسل اور غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا سرکار دو جہاں محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو رسی باندھے ہوئے ایک نوجوان کھینچ کے لے جا رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے لیکن رسی بھی ہاتھ میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو حضور پاک نے روکا، فرمایا ادھر آؤ جو نوجوان، یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضور میرا باپ ہے۔ انہوں نے کہا تم یہ باپ کو رسی ڈالے ہوئے؟ اس نے کہا حضور اس نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو مجھے رسی ڈال کے گھسیٹ کے کعبے میں لے جانا عمرہ کرنے کے لیے، تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے عقل کرو، تمہارا باپ ہے، مگر اس نے ایسی نیت کر لی تھی یا منت مان لی تھی، بس تم اس کا ہاتھ پکڑ لو، چھوڑ دو رسی، ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، بس تم پکڑ کے لے گئے، یہ مانا تھوڑا ہے کہ رسی ڈال کے باقاعدہ گھسیٹ کے لے جاؤ اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رعایت دیتے۔ اب دیکھیں کہ ایام حج میں، عمرے میں تو خیر اختلاف ہے علماء کا کہ عمرے والوں کے لیے بھی طواف الوداع واجب ہے یا نہیں، تو یہ تو سب ائمہ کے نزدیک ہے کہ چاہے عمرے والا بھی ہو طواف الوداع ضرور کرے۔ مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ ہے کہ کیا واجب ہے کہ اگر نہ کرے تو دم دینا پڑے گا یا نہیں؟ تو حج میں اگر چھوڑے گا تو دم دینا پڑے گا، لیکن عمرے میں کہتے ہیں کہ دم تو نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اس نے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کیا ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ ہر آدمی کا آخری کام جو ہے وہ طواف کرنا ہے، کہ طواف کر کے جائے، تو اس میں عام ہے حج ہو یا عمرہ ہو، لیکن یہ ہے کہ دم نہیں ہوگا۔ اب اچھا دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اس نے حج کے سارے ارکان کر لیے ہیں، طواف الوداع باقی ہے اور ایام حیض آ گئے، تو بھئی کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اس پہ طواف الوداع معاف ہے، چلی جائے۔ اگر حیض آ گیا ہے تو طواف الوداع معاف ہو گیا، تو اللہ نے کتنی بندے کو رعایت عطا فرمائی۔ اچھا اسی طرح اب دیکھو ایک عورت بیچاری عمرے کا احرام باندھ کے مکے میں پہنچ گئی،
اب وہ پہنچی ہے 4 ذی الحجہ کو، اور 6 کو یا 4 ذی الحجہ کو ہی حیض آ گیا، عمرہ نہیں کر سکی۔ اب 8 کو اس نے حج پہ جانا ہے، ابھی پہلا عمرہ تو اس نے کیا نہیں، اب کیا کرے؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، بس حج کی نیت کر لے، خلاص اسی حالت حیض میں حج کی نیت کر لے اور حج پہ چلی جائے، جب حج سے فارغ ہو جائے عمرہ بعد میں پورا کر، کوئی بات نہیں۔ اسلام نے کتنی بڑی رعایت کر دی، لیکن ہم اپنی بات مسائل دین کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جناب آپ آ رہے ہیں اپنے ملک سے، ایئرپورٹ پہ آپ آئے، آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ سے غفلت ہو گئی یا سامان میں دیر ہو گئی یا لیٹ پہنچے اور بھاگتے ہوئے جہاز میں بیٹھ گئے۔ اب جب جہاز میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ کے پاس نہ تو چادریں ہیں نہ آپ کے پاس احرام کے کپڑے ہیں، وہ سامان میں چلے گئے۔ اب جب جہاز میقات کے قریب آ گیا اور پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے احرام باندھنا ہے ہم 20 منٹ کے اندر اندر میقات پہ پہنچنے والے ہیں، تو اگر آپ وضو کر سکتے ہیں کر لیں، نہیں کر سکتے ہیں نہ کریں، نفل بھی نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، کپڑے بھی نہیں ہیں، قمیض اتار لیں، بنیان اتار لیں، شلوار میں بیٹھے رہیں، اپنی قمیض اتار لیں، بنیان نکال لیں اور شلوار میں بیٹھے رہیں، اور وہی قمیض جو ہے نا وہ الٹی کر کے یوں ڈال لیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک، آپ کا عمرہ ہو گیا، احرام ہو گیا۔ جب آپ جتنے میں اتریں چادر باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں اسلام نے، یعنی نہ نفل پڑی، نہ آپ نے وضو کیا، نہ آپ کے پاس چادریں تھیں، لیکن آپ کی وہی سلوار قمیض تو ہے نا آخر، تو آپ صرف قمیض اتار لیں، بنیان اتار لیں، اسی قمیض کو بھی یوں ڈال لیں کہ بلا وجہ لوگ آپ کو نہ دیکھتے رہیں، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور جب اتریں اور سامان تمہیں مل جائے تو سامان نکال کے چادر باندھ، السلام علیکم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی۔ آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، میقات ہے، احرام باندھنا ہے۔ اچھا، اب گاڑی والا جو ہے ڈرائیور ہے وہ آپ کی بات نہیں سمجھتا، آپ اس کی بات نہیں سمجھتے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں جاتا نیچے میقات میں، نیچے مسجد میں جانا پڑے گا، اور پھر ماشاءاللہ آپ غسل بھی فرمائیں گے، پھر آپ 2 رکعت بھی پڑھیں گے، میرے تو 2 گھنٹے چلے گئے، میں تو غریب ڈرائیور ہوں، مزدور ہوں، میں نے تو ملازمت کرنی ہے، تو میں وہی نیچے نہیں اترتا۔ تو اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہی کار میں بیٹھے بیٹھے کپڑے بدل لو اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کسی کا قافلہ نہ رکے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو دیر نہ ہو۔ اسلام نے کتنی بڑی اجازت۔ اب آپ سفر میں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ نماز کا وقت ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اسلام کتنی رعایت دیتا ہے، کہتے 4 فرض ہیں، 4 نہ پڑھو 2 پڑھ لو، نفل نہ پڑھو، سنت نہ پڑھو، بس 2 رکعت پڑھو، السلام علیکم چلو، تاکہ قافلہ نہ رکا رہے تمہارے لیے، تمہارے سفر کے اندر جو ہے تکلیف نہ ہو جائے۔ اچھا، اور اللہ نے کتنی رعایت دے دی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہے سفر تو ایک نماز کو دیر کر دو، مؤخر کر دو، لیٹ کر کے پڑھو، اگلی نماز کو اول وقت میں پڑھ لو، 2 نمازیں جمع کر لو۔ کیونکہ مثلا اب دیکھیں نا، جیسے یورپ میں یا باہر کے ملکوں میں جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وضو کرنے کا، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی، باہر کے ملکوں میں وضو کا مسئلہ پیش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں غسل خانے تو ہوتے ہوئے بیسن تو ہوتے ہیں ہاتھ دھونے والے، لیکن اس میں وضو کرنے کا وہ عیب سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں وضو شضو تو ہے نہیں نا، ان کو کیا پتا وضو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہاتھ منہ دھو لیں تو برا نہیں سمجھتے، جب اس میں آپ پاؤں دھونا شروع کریں تو وہ برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں ہمارے ہاتھ منہ دھونے کی جگہ یہ کون سا گنوار جنگلی آ گیا پاؤں دھو رہا ہے پاگل۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سفر میں وضو کا۔ اچھا، اور بغیر وضو کے نماز کیسے پڑھیں بھائی؟ اب یہ تو نہیں نا کہ پانی بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ ہے کہ بھائی پھر ہم یہی حل کرتے ہیں کہ بھائی لیٹ کرو نماز میں، آخر وقت میں پڑھ لو، اگلی کو جمع کر لو، تاکہ آرام سے فارغ ہو گئے، 2 نمازوں سے اطمینان ہو گیا۔ جب آپ نے ظہر اور عصر پڑھ لی تو آپ مطمئن ہو گئے، اسی طرح پھر آپ نے مغرب عشاء پڑھ لی تو آپ فجر تک مطمئن ہو گئے، کہیں نہ کہیں تو پھر پہنچ ہی جائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اس لیے کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، اب تو خیر وہ سفر کرتے کرتے آدمی کچھ سیکھتا بھی رہتا ہے نا، سفر کرتے ہوئے آدمی کو سبق ملتا ہے نا، سفر جو ہے بہت بڑا استاد ہوتا ہے۔ تو اب الحمدللہ ہم نے بھی سیکھ لیا ہے کہ چلو ان کو پریشان نہیں کرنا ہے، تو پانی کی بوتل ہوتی ہے نا، یہ مویا صحا کی چھوٹی سی بوتل، یہ اپنے ساتھ رکھ لی، بس اپنا آرام سے جناب یہ ہے کہ وضو شضو استنجا وغیرہ کے لیے بھی بھر کے اندر لے گئے، آرام سے استنجا بھی کر لیا، چونکہ وہاں پانی تو ہوتا نہیں، وہاں تو کاغذوں پہ گزارا ہے، پڑھی لکھی دنیا ہے، ان کے نزدیک تو جیسے اونٹ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ بھی کھڑے کھڑے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔
اور باقی کپڑے جو ہیں وہ خود بخود پیشاب کو جذب کرتے رہتے ہیں. جین کا قمیض ہوتا ہے 2-3 کلو پیشاب تو جذب کر لیتی ہے, تو اس میں ان کو تو فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو بڑا آسان حل ہے کہ بالکل اطمینان کے ساتھ جو ہے جناب اپنا ایک بوتل پانی کی, اچھا بھول گئے پانی کی بوتل خرید لیں, اب بھول گئے پیپسی کا ڈبہ لے لیں, کچھ تو دے دیں گے نا, کچھ تو پڑا ہوگا نا وہاں, تو وہ ڈبہ لے لیا, اپنا پانی بھرا, آرام سے استنجا کر لیا, باہر کھڑے ہو کے وضو کیا, پیر دھونے کے لیے ڈبہ بھر کے اندر چلے گئے, حمام میں جا کے پاؤں دھو لیا, کسی نے نہیں دیکھا, پھر نہیں بگڑ. لوگوں کے سامنے دیکھو جی یہ ٹانگ اٹھا کے اوپر دھو رہا ہے, ان کے نزدیک یہ چیزیں جو ہیں عیب میں شامل ہو. یہ جس طرح ہوائی جہاز میں ہوتا ہے, اب ہوائی جہاز میں بھی تو پاؤں دھونا مسئلہ ہے نا, کہ بھئی اب اوپر ٹانگ اٹھا کے کہاں رکھو, چھوٹی سیدھی جگہ ہوتی, تو بڑا آرام سے ایک ڈبہ آپ رکھ لیں, آرام سے لے جائیں, سارا وضو کھڑے کھڑے کر لیں اور پاؤں جو ہے کموڈ میں رکھ کے دھو لیں, السلام علیکم, کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اللہ کی رحمت سے, اور وضو بھی صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے اور نماز بھی صحیح طریقے سے ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر ہمت ہو تو اسلام میں بڑی رعایت, اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے, اسلام کے اندر بڑی آسانیاں ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ دین سمجھنے کی توفیق. اب دیکھو نا بعض لوگ جو عمرے پہ آتے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں, او جی طواف کرانے والا کوئی ہے, طواف کرانے والا کوئی ہے, طواف والے مل گئے, ہاں جناب طواف کرنا ہے, انہوں نے کہا میں تو 20 ریال لوں گا. اس نے کہا یار 20 ریال ایک آدمی کی, ہم 3 آدمی, نے کہا ہاں جی 60 ریال. انہوں نے کہا یار 60 ریال ضرب 14 روپے. اس نے کہا اچھا 15 ہو گئے, ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہو. انہوں نے کہا ایک طواف میں 900 روپیہ کھل گیا تو صفا پہ تو 1800 کھلے گا, ہمارا عمرہ تو یہی ادا ہو گیا نا انشاءاللہ. اور اللہ کی رحمت یہ ہے جو طواف کرا رہے ہیں ان کو خود دعا نہیں آتی, اللہ کی مہربانی, آدھی دعائیں وہ غلط پڑھ رہے ہو, ان بیچاروں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہاں زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے. کیونکہ جس آدمی کو کوئی کام نہ ملے نا, یہ کام وہ کرتے ہیں نا, تمہارے یہاں قبروں کے مجاور نہیں دیکھے, کو پڑھا لکھا ہوتا ہے مجاور پڑھا, وہاں بھی تو یہی حال ہوتا ہے نا کہ جس کو کوئی کام نہ ملے مزار پہ بیٹھ جاؤ بس. یہاں بھی جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ طواف کرانے کے لیے تھوڑا کھڑا ہوگا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہیں طواف کرانا پھر, تو وہی ہوگا میری طرح کا کوئی جاہل بیچارہ, کو بدو بیچارہ, کوئی ایسا تھوڑا سا پڑھا ہوا, کو پرائمری پاس, اس بیچارے کو کیا پتا مبتدا ہے, خبر ہے, فعل ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, مجہول ہے, معلوم ہے, وہ خود اتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے کہ آدمی سن کے حیران ہوتا. اچھا اسلام حالانکہ کتنا آسان ہے کہ بھی تم آؤ حجر اسود پہ بسم اللہ اللہ اکبر, آگے کیا پڑھنے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ, درود شریف, کلمہ شریف. اچھا کچھ بھی نہ پڑھو, 7 چکر پھرتے رہو, اللہ میاں مجھے کچھ نہیں آتا, اللہ نے فرمایا چکر لگاؤ طواف ہو گیا خلاص. نہ ہے طواف چکروں کا نام ہے, بلا پڑھنے کا نام ہے نہ. ایک آدمی چکر نہ لگائے, سارا قرآن پڑھ لے, طواف ہو جائے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ طواف کیا ہے, چکر کا نام ہے, کسی پڑھنے کا نام. اچھا اپنی زبان میں دعا تو مانگ سکتے ہو, مانگتے رہو. اچھا صفا مروہ کیا ہے, کسی وظیفے پڑھنے کا نام ہے, بلا دوڑنے کا نام ہے. اچھا دوڑنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی دوڑائے, تم جانتے ہو صفا سے شروع کرو, مروہ پہ چلتے ہو, مروہ سے واپس آ جاؤ, 7 چکر پورے کرو, ایک لفظ نہ پڑھو, صفا ادا ہو گئی. 7 چکروں میں ایک لفظ بھی نہ پڑھو, ادا ہو گیا, بات ختم ہو گئی. کون سا مشکل ہے؟ اچھا حج کرنا کون سا مشکل ہے, احرام باندھو مینا چلے جاؤ, مشکل ہے؟ مینا سے عرفات چلے جاؤ, سارا دن عرفات میں رہو, ماشاءاللہ روٹیاں توڑو اور ہر قسم کا فروٹ پیو, اور ماشاءاللہ لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی گرمی کا موسم ہے, جوس ووس سب خیرات ملتے ہیں, اور سب سے زیادہ ہمارا مستحق غریب حاجی بن جاتا ہے کہ لے لو لے لو, اور تم کو غریب ہو لے لو. تم غریب ہو تو تمہارے اوپر تو حج فرض نہیں ہے, کیا کرنے آئے ہو؟ اچھا جناب وہ سارا دن تم جوس پیتے رہو, شام تک کم از کم 10 کلو جوس پی کے جب مغرب کا وقت ہو جائے چل پڑو مزدلفہ آ جاؤ, بس مزدلفہ سے مینا آ جاؤ, کنکریاں مارو, سر مڈاؤ, السلام علیکم, حج ہو گیا. مشکل کیا ہے مجھے آپ بتائیں؟ دین بالکل آسان ہے, تم نے مشکل کر دیا. تم نے ارادہ کیا ہے کہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ اس خیرات کا ثواب جو ہے نا میرے والد کو, دادا کو, پردادا کو, نانی کو, نانے کو, فلاں کو ملے. پکا دیا, خیرات کر دیا, ثواب اللہ نے دینا.
اب تم خود مشکل کر رہے ہو، نہیں حضرت دیگ پکائی ہے اور ثواب بخشنا ہے، مولوی کو لے آؤ، چاول تمہارے ہیں، ثواب مولوی کے پاس ہے۔ تو اب یہ تو دین کو تم نے مشکل کر دیا ہے، چاول تمہارے، گھی تمہارا، پیسے تمہارے لگے ہیں، جب ثواب جو ہے وہ مولوی صاحب کی جیب میں ہے۔ وہ آگے بیٹھیں گے، اچھا جو تم نے پڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی میں نے وہ بھی مولوی کے ملک کیا۔ اچھا مولوی پاگل ہے کہ اتنا ملک لے کر تمہیں دے دے گا؟ وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہ بخش دے؟ تم نے تو اس کو ملک کر دیا ہے نا، اس کی مرضی جس کو دے۔ تو وہ ایسا ایسا کہہ دیتے اللہ میاں سارا تو اپنے ماں باپ کو دینا، جو بچے کھچے وہ ان کے بھی دے دینا۔ وہ پاگل تھوڑا ہوتا ہے مولوی اتنا نقصان کرے۔ مولوی کو اللہ نے عقل دیا ہے کہ مفت میں لوگوں نے پڑھائے، ثواب مجھے دے رہے ہیں، مجھے مالک بنا رہے ہیں، تو میں اپنے ماں باپ کو تو چھڑاؤں، ان کے چھوٹے نہ چھوٹے جائیں۔ تو یہ سارا چکر ہے، بالکل تم نے نیت کی، اللہ نے ثواب دے دیا۔ اب نماز پڑھنی ہے، اب عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو، یہی نیت ہے۔ کیوں کھڑے ہوئی؟ کون سی نماز پڑھو گے؟ بس نہیں، اللہ اکبر۔ اب تم خود کھڑے ہو، 4 رکعت نماز عشاء، اور بوقت 7:15 بجے بروز سوموار، اور کعبہ شریف، اور متوجہ الی القبلۃ ثناء للہ، اور دعاء للمیت، اور پتہ نہیں کیا کیا بتا۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ کس کو سنا رہے ہو؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اب حجر اسود پہ کھڑے ہیں جناب، کھڑے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ کون سا طواف ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ یہ کھڑا ہے دیوار بن کے، اچھا عورتیں ہیں کھڑی ہیں، ابھی اب کیا کریں؟ پیچھے والے دھکا دیں، آگے عورت لگتی ہے۔ اچھا طواف کیا ہم نے کہ بدن غیر عورت کو لگ جائے، لعنت لے کے گھر آ گئے۔ اچھا نہ لگے تو کیا کریں؟ وہ تو کھڑی ہو تو دیوار ہے نا، زمین جنبد، زمین ہلے تو ہلے، عورت نہیں ہلتی، کھڑی ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اتنا حکم ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور فوراً چلے جاؤ بس، تاکہ کسی کا راستہ نہ رکے۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں تمہیں موقع نہیں ملا، چلتے چلتے کہہ دو بسم اللہ اللہ اکبر، چلے جاؤ، تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ تمہیں اتنا ثواب عطا فرما دے۔ تو ہم دین کو خود مشکل بناتے ہیں، ہم نے اپنے دین کو اپنے لیے خود، اللہ کا دین آسان ہے، الدین یسرن، دین میں کوئی پابندی۔ اب ایمان سے کہیں اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں دولت دی ہے، تمہیں پیسہ دیا ہے، تمہیں جوانی دی ہے، تمہیں توفیق بخشی ہے، تم چاہتے ہو کہ یار میرا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہو سکتا، اللہ نے فرمایا 2 کر لو۔ بھائی زنا جو کرو گے وہ بھی تو عورت ہوگی نا، تم دوسری عورت سے شادی کر لو۔ اچھا ابھی تمہارا 2 سے بھی دل نہیں بھر رہا، تمہارا زیادہ شوق ہے 3 کر، 3 سے بھی تمہارا شوق پورا نہیں ہوتا، 4 کر۔ تو اب ہر رات تمہارے پاس تو نئی عورت ہے نا، تو تمہیں زنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہنم جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی نسب اور نسل کو برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی بیوی پہلی برداشت نہیں کرتی، چھوڑ دو، خود برداشت کرے گی نہ۔ جب وہ خدا رسول کا حکم برداشت نہیں کرتی، تم کہو اچھا جناب میں دوسری شادی، کہتے نہیں جی میں نہیں کرنے دوں گا، نہیں جی نہیں کرنے دوں گا، کہا اچھا جی آپ تشریف لے جائیں، پھر دیکھو برداشت کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ ہم جو ہندوؤں کی رسموں کے نیچے آ گئے، بیویوں کے غلام بن گئے، تو کیوں برداشت کریں؟ او جی میں جناب خودکشی کر لوں گی اور میں مر جاؤں گی، تم نے دوسری شادی کی۔ کتنی عورتیں مر گئی ہیں دوسری شادی والوں کی؟ جن لوگوں نے دوسری شادی کی ان کی سب پہلی مر گئی ہیں۔ خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، عرب میں ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ دین سمجھتے ہیں۔ میں نے اب میرا اپنا ایک دوست میں نے دیکھا ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں۔ اچھا 4 اس کے عدل کا بھی کمال ہے، یعنی جب وہ نکلے کچھ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ 4 بہنیں ہیں یا سوکنے ہیں، ایک لباس سب کا۔ یعنی وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ایسے کپڑا نہیں خریدا، پورا تھان لیتا ہوں تاکہ بھی کوئی یہ نہ کہے کہ رنگ بدل گیا یا کپڑا بدل گیا یا اس کی شکل بدل گئی۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، 4 میں اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی اولاد یہ پالتی ہے، اس کی یہ پالتی ہے، اس کی یہ پال رہی ہے، اس کی یہ پال رہی ہے، اپنے بچے نہیں پال رہی، وہ دوسرے کے پال رہے۔ وہ اس کو ماں کہتی ہے، اس کو ماں بھی نہیں کہتے جو حقیقی ماں ہے، اتنا پیار کر رہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اسلام کو سمجھتے ہیں، پھر جھگڑا کیوں ہو، پھر لڑائی کیوں ہو، پھر فساد کیوں ہو؟ ہم اسلام کو سمجھتے نہیں، ہم نے اسلام کو مشکل بنا دیا۔ ہمارا بندہ مر جائے تو مولوی کے محتاج، اچھا بچہ پیدا ہو جائے، او جی مولوی کو بلاؤ،
کیوں؟ او جی اذان کہنی ہے، کیونکہ نہ باپ کو آتی ہے نہ ماں کو آتی ہے۔ او جی مولوی صاحب کو بلاؤ، بھی کیا ہو گیا؟ کو غضب ٹوٹ گیا؟ جی بچہ پیدا ہوا ہے، بابا مبارک ہو، خوشی کی بات۔ اور نہیں جناب خوشی تو ہے نا، وہ کہتے ہیں کان میں اذان دینی ہے، تو تم کافر ہو، ہندو ہو؟ تم 5 دفعہ دن میں اذان نہیں سنتے ہو؟ تم کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، خود کہہ دو، بات ختم ہو گئی، کیا مشکل ہے؟ اچھا جناب اب عقیقہ شریف کرنا ہے، مولوی کو بولو، وہ بھائی مولوی کا بیٹا ہے کہ عقیقہ کرے گا؟ تمہارا بیٹا ہے، عقیقہ کیا ہے؟ 2 بکرے ذبح کرو، السلام علیکم خیرات کر دو، اس کے بال منڈواؤ اور بالوں کا وزن کرا لو، جتنی وزن ہو جائے اتنی چاندی خیرات کر دو، بس عقیقہ ہو گیا۔ عقیقے میں کیا مشکل بات؟ کہتے ہیں جی خیال کرنا، وہ جو ذبح کرتا ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا گوشت ایسے بنانا ہے کہ ہڈی نہ توڑنا، عقیقے کا جانور ہے ورنہ میرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ کیا؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کس کس بات کو روئیں اور کس کس بات کا ہم رونا روئیں، اور آپ کے پاس تو ایک نسخہ ہے جی، وہاں بھی ہے بس۔ وہ اللہ کے بندے جانور ذبح کیا ہے، یہ گوشت چبا چبا کے جو کھا جاؤ گے وہ تو تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اب اتنا بندہ جاہل ہو تو کوئی کیا کرے؟ اچھا جی بندہ مر گیا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ، کیوں جی غسل دے؟ تم کافر ہو؟ تم کوئی ارجن سنگھ ہو؟ تم بھی تو مسلمان ہو، اپنے باپ کو غسل دو۔ کیا ہے تمہیں؟ کیا ہے؟ تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، تمہارا اگر ماں ہے، تمہاری بیٹیاں موجود ہیں، غسل دیں۔ مولوی کا کیا تعلق ہے؟ اور غسل کیا ہے؟ جیسے غسل ہوتا ہے، اور کیا غسل ہے؟ اچھا پانی ہو، آج کل تو خیر صابن وابون ہو گیا، ورنہ پہلے یہ تھا کہ پانی گرم کر لو، بیری کے پتے ڈال لو تاکہ بدن صاف ہو جائے، کافور شافور ڈال دو، عطر لگا دو، السلام علیکم، کفن پہنا۔ اور جی کفن بنانا ہے، مولوی کو بلاؤ، کیوں بھائی جی پتہ نہیں کفن کی چادر کتنی لمبی ہو، نہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم مسلمان نہیں ہو، تم کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں اتنا پتہ بھی نہیں کہ کفن دینا ہے، کفن کی کتنی چادریں ہوں۔ اچھا جی اب جناب کفن دے دیا، ٹھیک ہے جی، اب کیا کریں؟ اور جی جنازہ پڑھانا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ، کیوں بھائی؟ اسلام کہتا ہے جو مرنے والے کا بیٹا ہو وہ جنازہ پڑھائے، لیکن بیٹے نے تو کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہ پڑھی ہو تو کیسے پڑھائے؟ تو یہ ہمارا قصور ہے، اسلام کا تو گناہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے اس کی اولاد کو حق ہے وہ جنازہ پڑھائے، سب سے زیادہ حقدار اس کا بیٹا۔ اگر کوئی بڑا عالم آ جائے وہ بھی اس کے بیٹے سے اجازت مانگے کہ اجازت ہے تمہارے باپ کا جنازہ پڑھانے کی۔ اسلام نے تو تمہیں عزت دی ہے، لیکن تم نے اسلام کو مشکل بنا دیا، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب اس کے بعد فرمایا وقوله تبارک و تعالی واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، کہ جب گواہی دینی ہو، بات کرنی ہو، عدل کرو، انصاف کرو، چاہے رشتہ دار ہوں۔ آگے فرمایا فی سورۃ النساء امر تعالی بالعدل فی الفعال والمقال علی القریب والبعید، کوئی کام کرو تو انصاف سے، کوئی بات کرو تو انصاف سے، گواہی دو تو انصاف سے۔ واللہ تعالی یامر بالعدل کل عدل فی کل وقت وفی کل حال، اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کو ہر کام میں عدل، ہر کام میں انصاف، ہر قول میں، فعل میں، عمل میں عدل۔ وقوله تبارک و تعالی وبعهد الله اوفوا، قول يقول وبصيغة الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ وفا کرو، پورا پورا کرو وہ عہد جو اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ کیا مانا؟ جو اللہ نے امر کیا، جو اللہ نے نہی فرمائی، اس میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پوری پوری وفا کرو، پوری پوری اتباع کرو، یہی عہد ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ھذا اوصاکم بہ وامرکم بہ وأکد علیکم فیہ لعلکم تذکرون تتعظون وتنتهون عما کنتم فیہ قبل ھذا، وقال بعضهم بتشدید الدال وآخر تخفیفها لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون یا لعلکم تذکرون۔ اس میں 2 قراتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نصیحت پکڑو کہ اللہ پاک نے جو تمہیں حکم دیا ہے تم ہر اس چیز سے بچ جاؤ جس سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہر وہ کام کرو جس کا اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے، اور سوچو اور تدبر کرو کہ اسی میں تمہاری خیر ہے اور اسی میں تمہاری بہتری اور کامیابی ہے۔
ہمارے ملک میں ہر نماز کے بعد اذان کے شروع میں اور آخر میں سپیکر میں الصلاۃ والسلام علیکہ جو پڑھتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل بدعت ہے۔ یاد رکھو کہ اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا پڑھنا دین ہوتا یا دلیل محبت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے۔ حضرت بلال سے آپ بڑے عاشق نہیں، حضرت بلال سے آپ کا درجہ زیادہ بلند نہیں ہے۔ یہ نماز ہو یا اذان، یہ عبادت ہے، اور عبادت میں کوئی کمی بیشی تم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ یعنی اب کوئی نماز میں 4 سجدوں کے بجائے 5 سجدے شروع کر دے، کوئی آدمی 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں شروع کر دے تو اللہ نماز قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح اذان میں بھی کوئی آدمی مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے میں 6 دفعہ کہوں گا اللہ اکبر، تو نہ جائز۔ نہ آپ بڑھا سکتے ہیں نہ آپ کم کر سکتے ہیں، نہ نماز اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے نہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام۔ باقی یہ کہتا ہے کہ جی مسجد کے سپیکروں میں اعلان ہوتا ہے کہ بکری گم ہو گئی، مرغی گم ہو گئی، فلاں گم، یہ ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں اعلان کر رہا ہو کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کسی نے دیکھی ہو تو تم یہ کہو کہ لا راد اللہ علیک ضالتک، اللہ کرے تمہاری گمشدہ چیز تمہیں کبھی نہ ملے۔ یہ خدا کے گھر جو ہیں اس لیے تو نہیں بنے ہیں کہ یہاں تم لوگوں کی چیزیں ڈھونڈتے پھرو، یہاں تم لوگوں کے لیے اعلان کرتے پھرو، یہ چیزیں جو ہیں منع کی ہیں اسلام نے۔ ہاں ایک ہے اتفاقی حادثہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، کسی میں جان کا خطرہ ہے، علاقے کے گھر گرنے کا خطرہ ہے، مکان گرنے کا خطرہ ہے، وہاں مجبوراً اعلان کرنا بھی اب پڑا تو وہ جائز۔ کہتے ہیں جی کہ 10 محرم الحرام کو حلیم اور چاولوں کی دیگیں جو تقسیم کرتے ہیں خالص بدعت ہے، کرنا بھی اور کھانا بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 10 محرم کو عورتیں گروپ بنا کے قبرستان میں جاتی ہیں، بالکل حرام ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے عورتوں کو قبرستان جانے میں، چاہے گروپ بنا کے جائیں یا اکیلے جائیں۔ 11ویں شریف جو ہے وہ لازمی جو بناتی ہیں بدعت ہے خالص، تقسیم کرنا بھی ناجائز اور کھانا بھی ناجائز۔ یہ غیر اللہ کی نسبت ہے، پیران پیر کی 11ویں ہے، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ نسبت ہو جائے وہ حرام ہو جائے۔ چچا کی بیوی اور ماموں کی بیوی مجھ سے پردہ کر سکتی ہیں، تمہارا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھ لو، موٹی بات یاد رکھ، چچا ماموں مجھے رشتے نہیں آتے، جو عورت سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے یعنی مانا وہ محرم ہے، تم محرم نہیں ہے، جس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ تمہاری محرم ہے، اس سے پردے کی ضرورت نہیں۔ پردے کی مثلا ماں ہے، ماں سے نکاح حرام ہے، بہن ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، بیٹی ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اس سے نکاح، اس سے پردہ بھی نہیں، جس سے نکاح حلال ہے پردہ ہے۔ مجھے کسی مولوی صاحب نے کہا کہ گھوڑا حرام ہے، نہیں گھوڑا حلال ہے، لیکن فقہا نے منع کر دیا تھا کہ تاکہ جنگوں میں ضائع نہ ہو جائے۔ کہتا ہے جی میری 2 بیویاں پاکستان میں ہیں، 3 سال ہو گئے، میں ادھر تو جا نہیں سکتا، میری مالی حالت جو ہے بہت کمزور ہے، یہاں تیسری شادی کر لو، اچھی کمزور ہے بھائی۔ یہ بڑا عجیب پاگل ہے، پہلی 2 بیویوں کا حق ادا نہیں کرتا، تیسری کر رہا ہے۔ پہلے ان کا حق ادا کرو یا ان کو چھٹی کر دو، طلاق دے دو، وہ وہاں اور کوئی شادی تو کر لیں، ورنہ وہ وہاں جو بھی گناہ کرے گی انشاءاللہ قیامت میں تم پر ہے۔ تم جب حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کون نہ پکڑا جائے گا؟ تمہیں تو تیسری کا خواہش ہے، ان کو خواہش نہیں مرد کی نہ، تم تو یہاں رہتے ہوئے 3 سال میں تیسری ڈھونڈ رہے ہو، پھر اس کو یہاں چھوڑ کے ایک اور ملک میں چلے جانا، وہاں چوتھی ڈھونڈ لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی بیویوں کا پہلے حق ادا کرو۔ کچھ لوگ جو ہیں مروا پر 2-3 بال کاٹ لیتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے، ایک بکری دم دینی ہوگی اور بال بھی کٹوانے ہوں گے، سر پہ اس طرح پھروائیں، یا بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔
اگر کوئی آدمی کویت سے یا پاکستان سے عمرے پہ آیا، مکے میں رہتے ہوئے اس نے پھر جیرانہ سے جا کر یا تنعیم سے اور عمرہ بھی کر لیا، کوئی منع نہیں، لیکن اس عمرے کا کوئی مقابلہ نہیں جو تم نے آتے ہوئے کیا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ نہ باندھیں، تو نہ باندھیں کو ہم زبردستی ان کے ہاتھ پکڑ کے کبھی نیچے کیا ہے ہم نے؟ اللہ کے بدلے اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، سینے پہ باندھو حدیث میں موجود ہے، ناف پہ باندھو موجود ہے، نیچے باندھو موجود ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی، یہ کوئی لڑائی والے مسئلے نہیں ہیں، خدا کے لیے ان مسئلوں کے لیے لڑانے والے بہت مولوی ہیں، مجھے معاف کر دیا کریں، یہ تو فروعی مسائل ہیں اعلیٰ اولا کی، یہ کوئی دین کی بنیادیں تو نہیں ہیں کہ جن سے دین گر جائے گا۔ میں سندھ لاڑکانہ میں میری زمینیں ہیں، وہاں جو ہاری ہیں میرے مزارے کام کرتے ہیں، وہ جب میں جاتا ہوں وہ مجھے کھانا شانا دعوت، یعنی ہندو ہیں وہ، بھنڈ ونڈ، اگر کافر ہیں تو کافر کا کھانا بھی جائز ہے، منع نہیں، لیکن یہ تسلی ہو کہ وہ کھانے میں کوئی حرام تو نہیں ملاتے آمدن، اگر تمہیں یہ شبہ ہو تو پھر نہ کھاؤ۔ اگر تمہیں تسلی ہے کہ نہیں ہاتھ شاتھ دھو کے برتن شرتن دھو کے ٹھیک ٹھاک میرے لیے پکائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما دے، شفا کاملہ عطا فرما دے۔ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کعبۃ اللہ میں فجر کے بعد یا عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، تو یہ لڑائی کے مسئلے نہیں ہیں، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کیا ہے، ان کے نزدیک بھی تو آخر ایک حدیث مبارک ہے، لیکن مگر وہ حنفی ہے، اپنے مسلک پر ہے تو اس کے لیے منع ہے۔ اگر امام صاحب جو ہیں نماز پڑھا رہے ہیں مقام ابراہیم پر اور ہم دوسری طرف میں کعبے کے قریب ہو جاتے ہیں امام سے آگے، یہ آگے نہیں ہوتے، اس طرف میں آگے نہ ہوں جس طرف امام کھڑا ہے، باقی تین طرف میں ہے تو وہ تو اطراف بدل گئی، وہ تو طرف ہی بدل گئی، وہ آگے شمار نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی کھجوریں کھا رہا تھا افطار کے لیے اور نماز کھڑی ہو گئی، اس نے پانی نہیں پیا، کلی نہیں کی اور نماز شروع کر دی، تو کوئی آدمی کھجوریں کھانے سے کوئی وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں منہ میں میٹھا لگا ہوگا الگ بات ہے، لیکن نماز تو ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز میں بھی تم اللہ کا خیال چھوڑ کے وہی کھجوریں چوستے رہو، یہ آگے تمہارا اخلاص ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ زمین جو ہے وہ کوہ کاف سے بنا ہے اور کوہ کاف کے پار 7 زمینیں مشک کی ہیں، 7 کافور کے، یہ بالکل روایات اسرائیلی یا غلط باتیں، اللہ جانتے ہیں زمین ایک ہی جنس سے بنا ہے، اسی لیے اللہ نے ہر جگہ قرآن میں سماوات کا لفظ جو ہے وہ جمع استعمال فرمایا ہے اور زمین کا لفظ جو ہے وہ مفرد آیا ہے ہر جگہ، الارض الارض الارض، تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے آسمان 7 بنائے، زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن 7 آسمان، ہر آسمان الگ دھات سے بنا ہے، لیکن زمین جو ہے وہ ایک جنس سے بنی۔ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے حضرت پاک نے فرمایا کہ سب موجودات سے پہلے خالق حقیقی نے میرا نور پیدا کیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت عقیدے میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھو کہ تمام کائنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یوم السبت والے دن جو ہے یعنی ہفتے والے دن جو ہے مٹی پیدا فرمائی، اسی طرح اللہ نے پھر اتوار والے دن جو ہے پہاڑ پیدا فرمائے، اللہ نے پھر سوموار کے دن جو ہے درخت پیدا فرمائے، منگل کے دن اللہ نے مکروہ پیدا فرمایا، بدھ کے دن اللہ نے نور پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن جو ہے اللہ نے انعام و مواشی اور جانور و حشرات پیدا فرمائے، اور جمعہ کے دن جو ہے اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا۔
اور آدم سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا فرمایا، اور ان سے پہلے اللہ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا، اور مخلوقات میں پھر سب سے پہلے اللہ نے اپنا قلم پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ حضور سب سے آخری نبی ہیں، لیکن آپ کی نبوت کا فیصلہ اس وقت ہو چکا اللہ کے علم میں کہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ میں محمد پاک کو بھیجوں گا۔ تو یہ معنی ہوتا ہے۔ باقی جو روایات ہیں کہ پہلا نور پیدا کیا گیا یا اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا، یہ روایات قرآن کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہیں بشر ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، اور آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ عائشہ کے شوہر ہیں۔ اللہ نے انہیں تمہاری جنس سے بھیجا ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اور جو آدمی حضور کی پیدائش میں نور کا قائل ہو اور بشریت کا منکر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے۔ عورت جو ہے کس حالت میں چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ جب کوئی آدمی آگے نہ ہو، یا نماز کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں عورت چہرہ کھلا رکھے، لیکن مرد ہوں تو کپڑا لٹکائے۔ ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں اور ٹرکوں پہ بڑی بڑی محرابیں نکالتے ہیں، سب بدعات ہیں۔ یہ دعویٰ تو ہے عشق محمد مصطفیٰ کا، لیکن ہوتا ہے بدعت، سنت کے خلاف۔ نہیں، ایک منٹ کے لیے اگر حضور کی ولادت کا جلوس نکالنا سنت ہے یا ثواب ہے یا اظہار محبت ہے تو اللہ نے نبی بھیجے ہیں 1,24,000، تو باقی انبیاء سے کیوں دشمنی کرتے ہو؟ تو 1,24,000 جلوس نکالنا ہو تو کتنا ٹائم چاہیے؟ نہ پھر حضور سے تو محبت ہے۔ سیدنا ابراہیم سے کیا دشمنی ہے؟ سیدنا اسماعیل بھی تو حضور کے ابا ہیں نا، دادا ہیں۔ سیدنا آدم بھی تو حضور کے ابا ہیں، ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ان کا جلوس کیوں نہ نکالو بھائی؟ اچھا، حضور کی ولادت کا تو جلوس نکالو، حالانکہ حضور پیدا ہوئے۔ نبوت جب ملی ہے اس دن بھی پھر جلوس، پھر جب حضور نے ہجرت فرمائی ہے اس دن بھی ایک جلوس، پھر اللہ نے حضور کو بدر میں یوم الفرقان دیا ہے اس دن بھی ایک جلوس، پھر فتح مکہ اللہ نے دیا ہے اس دن بھی ایک جلوس۔ تو پھر ہم تو اسی جلوسوں میں ہی رہ جائیں، باقی نماز روزہ چھٹی۔ یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھے ہیں، لیڈر کا بھی جلوس ہے، نبی کا بھی جلوس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورتوں کے لیے سنت لباس جو ہے ساڑی پہننا، ساڑی پہنے یا قمیض پہنے، ہر وہ لباس جو عورت کو سطر چھپاتا ہو سر سے لے کر پاؤں تک۔ یہ جو بعض ہمارے ملک میں ساڑیاں ہوتی ہیں کہ آدھی پشت ظاہر ہے اور آدھا پیٹ ظاہر ہے، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ عورت کا تو لباس ایسے ہونا چاہیے کہ اس کے تو بالوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اور ایسا لباس ہو کہ اس کا بدن بھی نظر نہ آئے۔ یعنی اگر تنگ لباس ہے وہ بھی حرام، اگر باریک لباس ہے وہ بھی حرام، ایسا لباس ہے جس کے اندر سے بدن نظر آتا ہے وہ بھی حرام۔ سنت لباس مانا یہ ہے کہ عورت کا ساتر ہو، اس کے بدن کو چھپانے والا ہو۔ اس لیے اللہ نے جو جنت میں تمہارے لیے حوریں رکھی ہیں ان کی صفت کیا بیان کی ہے کہ لم یطمثہن انس ولا جان، کہ میرا بدنی اپنی امت کو خبر کر دو، ہم نے تمہارے لیے جو عورتیں رکھی ہیں اس کو انسان تو انسان، کسی جن نے بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کو ہم نے ایسا چھپا کے رکھا کہ انہن بیض مکنون، جیسے انڈا اندر چھپا ہوتا ہے کھول کے، ایسے چھپی ہوئی۔ حسن ایسا ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان، لیکن اللہ نے حفاظت رکھی ہے۔ یاد رکھو، عورت ہوتی ہی وہ ہے جو چھپی ہوئی ہو، جب وہ کھل جائے تو وہ عورت ہوتی ہی نہیں۔ عربی زبان سیکھنا فرض ہے، فرض تو کوئی نہیں،